بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ میں آپ کو سورہ انفطار کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ انفطار قرآن حکیم کی 82 نمبر سورہ ہے۔ سورہ الانفطار کی 19 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور اس کے 5 پیرائیں ہیں، اور اس کے کل الفاظ باشمول حرف عطف واو کے 99 ہیں، اور سورہ الانفطار تک قرآن حکیم کے کل الفاظ کی تعداد 85,105 ہے۔ یہ اس کی پہلی آیت کے لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے، اور اس سے انفطار مصدر بنتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا۔ یہ سورۃ التکویر کے ساتھ ابتدائی دور مکہ کی نازل شدہ صورتوں میں آتی ہے، اور اس کو سورۃ تکویر کا جوڑا سمجھا جاتا ہے، زوج سمجھا جاتا ہے، توام سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مشابہت پائی جاتی ہے، اور وہ مشابہت ان کے ظاہر و باطن میں، ان دونوں صورتوں کے اسلوب میں، اور پھر ان کے مضمون میں۔ اس صورت کے جو مخاطبین ہیں وہ کافرین ہیں، متکبرین ہیں اور مشرکین ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ التکویر میں ہے کہ علمت نفس ما احضرت، کہ ہر نفس یہ جان لے گا کہ وہ کیا آگے اس نے بھیجا ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا حاضر کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون سی چیز اس نے آگے بھیجی ہے۔ اور سورہ الانفطار میں ہے علمت نفس ما قدمت و اخرت، یعنی ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ البتہ ان دونوں صورتوں کا جو ایک استدلال کا طریقہ ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ سورہ التکویر جو ہے اس میں حقانیت حق پہ زیادہ زور ہے، اور جبکہ سورہ جو انفطار ہے اس میں صفات خداوندی پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور معزز فرشتے اور انسان کا جو اعمال ہیں ان کا حساب کیسے ہوتا ہے ان پہ توجہ دی گئی ہے۔ تو ناظرین، جو سورہ الانفطار کا موضوع اور مضمون ہے، یعنی اس میں ہول قیامت پایا جاتا ہے، یعنی رسالت مآب کی حدیث بھی ہے کہ جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ 3 صورتوں کو پڑھے۔ اذا السماء انفطرت سورہ الانفطار، واذا الشمس کورت سورہ التکویر، اور واذا السماء انشقت سورہ انشقاق۔ سورہ انفطار میں انفطار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنی پہلی حالت پہ لپٹا جانا، اور سورہ التکویر میں تکویر کا مطلب ہوتا ہے جو کہ مصدر ہے لپٹا جانا، لیکن طے در طے، کسی چیز کا طے در طے لپٹے جانا۔ اور انشقاق کہتے ہیں کسی چیز کے پھٹنے کو جس میں سوراخ ہو جائے، جیسے آسمان پھٹ جائے یا کوئی چمڑے کی چیز پھٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں شقہ، یا زمین پھٹ جائے تو اس کو انشقاق بولتے ہیں۔ تو گویا یہ تینوں جو الفاظ ہیں، انفطرت، انشقت اور کورت، یعنی ان تینوں کا تقریباً ایک ہی طرح کا معنی ہے، یعنی ان میں قیامت کے مناظر کی منظر کشی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی انسان کے نفس پہ جو حالات ہوں گے اس کی ڈپکشن کی گئی ہے، اس کو بھی واضح طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اور انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے، یعنی انسان جو اعمال کرتے ہیں، جو قول و فعل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ٹیکنالوجی انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ ان کے سارے اعمال کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم موبائل فون سے مختلف واقعات کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور آڈیو بھی بناتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پہ جو یوم روز جزا و سزا ہوگا، اس موقع پہ جو سین ہوگا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے، ابرار ہوں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے، یعنی فجار قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یوم الدین ایک ایسا دن ہوگا جس میں کسی نفس کا دوسرے نفس پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ اس دن جو اختیار ہوگا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوگا۔ تو لہٰذا ناظرین، سورہ الانفطار کا مرکزی خیال یہ ہوا کہ قوائے انسانی جو ہیں یا قوائے روحانی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پرورش پاتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر کمالات انسانی کا جو ظہور ہوگا، جو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سورہ الانفطار جو ہے اس کی 19 آیات ہیں۔ اس کا پہلا پرایا ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کے درمیان ہے، اور اس میں قیامت کے مراحل کا ذکر پایا جاتا ہے، قیامت کی منظر کشی پائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے اذا السماء انفطرت، یعنی جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وہ شک ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت بھی ہے، قرآن حکیم سورہ انشقاق میں بھی کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن آسمان جو ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، وہ پھٹ جائے گا۔ تو گویا یہ انشقاق اور جو انفطار ہے ان دونوں کا ایک ہی طرح کا معنی ہے۔ اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جو ستارے ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے۔ یہ گویا کہ ستاروں کا جو نظام ہے، جو انفنائٹ یعنی ان گنت قسم کے ستارے پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
یعنی جو گلیشیئرز ہوں گے یا جو پانی کے ذخیرے ہوں گے ان میں دھماکے ہونے کے بعد پانی باہر نکلے گا اور بہے گا. اس کو کہتے ہیں فجرت. اور سجرت تھا جو سورہ تکویر میں تھا, فَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ, کہ گلیشیئر یا پانی کے ذخیروں کا نچلی جگہ کی طرف بہنا, ڈلوان کی طرف بہنا. وَإِذَا الْقَبَارُ بُعْثِرَتْ, اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ قبریں جو ہیں ان کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو اگیل دیا جائے گا, یعنی وہ اپنے منہ سے باہر نکال دیں گی, ہر چیز باہر پھینک دیں گی. انسان کی زندگی جو ہے وہ قبر کی طرح ہے, اور جو موت ہے وہ بیسیکلی اس کی آزادی کا نام ہے. اور اسی طرح جہالت کی جو آزادی ہے وہ علم سے ہوتی ہے. گویا کہ یہ استعارے پائے جاتے ہیں, یعنی یہاں پہ کہ آسمان کا پھٹ جانے کا مطلب ہے کہ روحانی بارش کا ذکر پایا جاتا ہے. ستاروں کا پھیلنے کا مطلب کیا ہوا, یا علم کا پھیلنا اور علم دین کا پھیلنا. اور دریاؤں سے مراد یہ ہے کہ علم کے علوم کے دریا کا بہنا, یعنی جو علوم ہے وہ پھیلے گا زندگی میں. اور قبروں کا کھول جانا, یعنی قبروں کا کھولنا, اس کا مطلب ہے کہ روحانیت کی زندگی پانا, روحانیت کی زندگی یعنی کی منزل طے کرنا. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے علمت نفس ما قدمت وخرت, اور ہر نفس جان لے گا جو کچھ آگے بھیجے گا اور جو اس کے آخر میں وہ پیچھے چھوڑے گا. یعنی ان دونوں ہر چیز کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو ناظرین, جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں آخرت پر تخلیقی یعنی تخلیق کے دلائل دیے گئے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تخلیق کرتی ہے, اور اس سے آخرت کے وجود پہ, آخرت کے وقوع پہ بیسیکلی تخلیق کے دلائل ہیں. اور یہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 کے درمیان 3 آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربہ الکریم, کہ اے وہ انسان, ما غرک, آپ کو کس نے دھوکے میں رکھا, بے ربک الکریم, کہ تم اپنے نورشل لاڈ سے, اپنے پرورش کرنے والے جو کہ بہت ہی کریم ہے, کرم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی کریمی بڑی واضح ہے, تو اس سے بھی دھوکے میں ہے کہ اس کی اتنی بڑی عنایات, اتنی بڑی بلیسنگ, اتنی بڑی نعمتیں, اتنی زیادہ رحمت, لیکن اس کے باوجود تو انسان کا جو پیدا ہونا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کو تو اکنالج نہیں کر رہا, ان کو تو سمجھ نہیں رہا, ان کا شکر ادا نہیں کر رہا. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے الذی خلقک فسوک فعدلک, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا, فسوک, اور پھر آپ کو درست کیا, فعدلک, اور پھر آپ کے ساتھ عدل کیا. تو عدل جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو برابر کرنے کو کہتے ہیں, یعنی فاستفا, یعنی حالت اعتدال پہ لانے کو کسی چیز کو. اور اس میں یعنی اشارہ کمال, جو کمال کا یعنی جو کمالیت ہے انسان کے جسم میں, اس کے دل و دماغ میں, اس کے توازن و تناسب میں, بیسیکلی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. فی ای صورت ما شرکبت, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تراکب میں رکھا, یعنی آپ کو انتہائی بیلنس طریقے سے, برابر پرپورشن میں, تناسب اور توازن میں رکھا ہے. اور یعنی آپ کی صورت کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان کی صورت پہ ناظرین غور کریں اور مختلف جانوروں پہ غور کریں تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہے, کیا اس کا جمال ہے اور کیا اس کا کمال ہے. رقبہ کہتے ہیں ایک چیز کے بعض حصے کو دوسرے کے برابر کرنا, اس کو تراکب بولا جاتا ہے. تو اس آیت میں اس سے مراد یہی تناسب اور توازن ہے جو کہ کمپیئر اور کنٹراسٹ میں آتا ہے. اور پھر ناظرین جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں غفلت کی بنیاد پہ جو آخرت کا انکار کیا جاتا ہے, اس میں 9 سے لے کے 12 تک 4 آیات ہیں, اور کہا جاتا ہے کلا بل تکذبون بالدین, کہ ہرگز نہیں بلکہ آپ تو جس دن کے یوم حساب ہوگا, یعنی وہاں جزا اور سزا کا دن ہوگا, اس کو بھی آپ جھٹلاتے ہیں, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہاں مکذبین قیامت کو بیسیکلی جو زجر کی یعنی ان کی سرزنش کی گئی ہے. کلا یہاں مکذبین کے جو شبہات تھے ان کے حوالے سے ہے, ان کی انڈورسمنٹ میں ہے اور ان کی نشاندہی کے لیے ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اور یقیناً آپ پہ ہم نے حافظین یعنی جو آپ کی نگرانی کرنے والے ہیں, جو آپ کے نگہبان ہیں, ہم نے وہ مقرر کیے گئے ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر ایسی قوتیں رکھتی ہیں جن کو آپ فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ قوتیں انسان کے اندر اس کے پورے اعمال کو ریکارڈ کرتی ہیں, اور وہ ہمیشہ اس طرح محفوظ ہو جاتی ہیں جس طرح ٹیلی فون کی سم پہ مختلف قسم کی یعنی دیکھنے والے یا سننے والے واقعات جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ انسان کی جو اپنی ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں. کرامن کاتبین, کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, کرامن کہتے ہیں جو انتہائی تکریم والا ہو, یعنی گویا کہ اس سے وہی قوتیں مراد ہیں جن کو فرشتے بھی کہا جاتا ہے, اور جو آپ کے اندر ان چیزوں کو خود ریکارڈ کرتی ہیں اور انتہائی بیلنس سے, انتہائی خوبصورتی سے اور انتہائی پرفیکشن کے ساتھ. یعلمون ما تفعلون, اور پھر انہی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے
کہ وہ جانتے ہیں ما تفعلون، جو تم کرتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کرنے والی قوتیں، ملائکی قوتیں ان کو لکھ لیتی ہیں، ان کو محفوظ کر لیتی ہیں، چونکہ وہ اس سے بخوبی واقف ہوتی ہیں۔ ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہے یہ آیت نمبر 13 اور 16 تک یعنی مختلف ابرار اور جو فجار ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعیم میں یعنی وہ جنت میں ہوں گے، وہ سرٹنلی، اس میں لام تاکید ہے اور جس کا مطلب ہے کہ سرٹنلی وہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پہ یعنی جنت کا جو اہتمام اور جو انتظام ہے اس کا ذکر پایا جاتا ہے، اور جو نیک اعمال کی بدولت جو نتائج ہوں گے گویا کہ ان کا انتہا پایا جاتا ہے۔ اور اس کی برعکس میں ان الفجار لفی جہیم، بلا شبہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اور ان کو داخل کیا جائے گا اس یوم قیامہ میں، یوم جزا و سزا میں ان کو داخلہ دیا جائے گا، یعنی اصل حقیقت کا موازنہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے اعمال ان کے کس نہج پہ ہیں۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور یقیناً ان کی پریزنس وہاں پہ ہوگی، ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں سے غائب نہیں ہو سکے گا۔ تو گویا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنت اور جہنم کے جو اثرات ہیں وہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور دوزخ بھی اس دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی اس سے غائب نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ فجار میں آتا ہے، گناہ گاروں میں آتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان سے جو بندہ یہاں پہ نیک کام کرتا ہے یقیناً اس کی جنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھی کہیں غائب نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہاں پہ یعنی عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوزخ کی ابتدا جو ہے وہ بیسیکلی اسی دنیاوی زندگی سے ہو جاتی ہے اور اگلی زندگی تک جاتی ہے۔ ناظرین، جو 5واں نمبر پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک یوم الدین ہے، اور 3 آیات 17، 18، 19 میں یہ اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے وما ادرکا ما یوم الدین، کیا آپ کو ادراک ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ وما ادرکا، یہاں پہ ما جو ہے وہ یعنی ایک استفہامیہ اس میں آیا ہے، وما ادرکا، اور کیا آپ کو ادراک ہے کس کا؟ ما یوم الدین، اس یوم الدین کا جو جزا و سزا کا دن ہوگا۔ ناظرین، میں واضح کر دوں کہ ادرا کا جو خطاب ہے وہ رسول اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے، بلکہ ما غرقا بے ربک الکریم کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ یوم الدین کا انکار کرتے تھے۔ ثم ما ادرکا ما یوم الدین، تو پھر یقیناً ان کو پتہ چل جائے گا یوم الدین کیا ہے۔ تو یوم الدین کیا ہے؟ پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یعنی یوم الدین وہ دن ہوگا جس دن کسی نفس کو دوسرے نفس پہ کوئی فوقیت نہیں ہوگی، کوئی مالکیت نہیں ہوگی، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ ہر نفس جو ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنا پوسچر، پوزیشن اور اپنا سٹیٹس رکھے گا، اور کسی دوسری چیز کو دوسری چیز پہ فوقیت نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک چیز کو ہوگی، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن جو حکم ہوگا، جو کمانڈمنٹ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی، یعنی یوم قیامہ کو الامر للہ، یعنی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، لیکن بہت سارا اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ذات کے پاس ہوں گے۔ ناظرین، سورہ انفطار قرآن حکیم کی 82 نمبر سورت، اور اس کی 19 آیات ہیں، اس کا 1 رکوع ہے، 5 پیرائے ہیں، اور اس کے کل الفاظ کی تعداد 89 ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے مضمون کو سمجھیں، اس کے سیاق و سباق کو، اس کے نظم و ضبط کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کو، آیت کو سمجھیں، اور ان پہ غور کریں، تدبر کریں، فہم کریں، تذکیر کریں، اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں، اور اس آیت کے ہر لفظ اور ہر آیت کے مفہوم کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور بہت خوبصورت طریقے سے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی، بہت ہی با کمال قسم کی سورہ، بہت چھوٹے پیرائے میں ہم اسے یاد کریں اور اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں۔ بہت شکریہ ناظرین۔